بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کے نام سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود شریف کا ہدیہ پیش کرتے ہوئے اپنی خوش نصیبی، خوش قسمتی اور سعادت مندی سمجھتا ہوں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اور آپ سب کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سامعین خطبہ جمعہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں، آفتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں. اس کی چند وجوہات ہیں. بنا وجہ کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اس وجہ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے وہ کام عمل میں آتا ہے، وہ کام شروع ہوتا ہے. ایسے ہی قدرتی آفتیں، قدرتی مصیبتیں اللہ کی طرف سے جو نازل کی جاتی ہیں، اس کے پیچھے بھی چند وجوہات ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. ابھی ساری میڈیا کی نظر ایک طرف ہے. سب کو معلوم ہے امریکہ کے ایک صوبے کیلیفورنیا کے اندر ایک شہر میں، لاس اینجلس میں قدرتی آفت، قدرتی مصیبت اتر چکی ہے. آگ کی وجہ سے بستیاں تباہ ہو رہی ہیں، جل رہی ہیں. یہ آگ آئی کہاں سے؟ ڈیڑھ سال، پونے 2 سال ہو گئے فلسطین کے اس غزہ شہر کو برباد کرنے میں تلے ہوئے ہیں. اللہ کا فیصلہ ذرا دیکھیے. آج اللہ رب العالمین نے اس نہتے کمزور غزہ کے رہنے والے ایمان والوں کے لیے خوشخبری بھی دی. وہاں جنگ بندی ہو گئی، لیکن یہاں جیسے ہی وہاں جنگ بندی کا اللہ نے حکم نازل کیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے بربادی کا بھی حکم نازل کیا. ادھر تباہی، ادھر ہلاکت. اور قدرت کا عجیب نظام دیکھیے. ایک ہی اسٹیٹ کے اندر ایک طرف برف باری ہو رہی اور دوسری
آگ کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، بستیوں کی بستیاں جل رہی ہیں، گلی محلے تباہ ہو رہے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا منظر؟ دیکھا نہیں دیکھا؟ کیا بات آئی ذہن میں؟ سب کے زبانوں سے یہی آیا کہ یہ تو سپر پاور سارے ممالک میں سب سے پہلے نمبر میں ملک ہے، اس کی طاقت کا عالم کیا ہے، لیکن سب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے دنیا میں تو اپنے آپ میں سپر پاور ہے، لوگ تسلیم کر رہے ہیں، لیکن ایمان والا کبھی کسی کو سپر پاور نہیں سمجھتا، نہیں تسلیم کرتا۔ سپریم پاور تو اللہ کی طاقت ہے۔ تو ایمان والوں کی زبان سے یہ باتیں نکلنے لگی، اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی طرف سے ہلکا عذاب نازل کیا گیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ قدرتی آفتیں، قدرتی مصیبتیں اور پریشانیاں کیوں نازل ہوتی ہے اس کی 4 وجہ بیان کروں گا قرآن کی روشنی میں۔ خود سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ لیں یہ قدرتی آفت، یہ قدرتی مصیبت یا جو کوئی بھی کسی طرح کی بھی پریشانی آتی ہے، 4 وجہوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک وجہ ضرور ہوتی ہے۔ آپ کے دل میں ایک سوال پیدا ہوگا، نیک لوگوں پر بھی پریشانی آتی ہے نا مولانا؟ نیک لوگوں میں سر فہرست سب سے اول نمبر پر کون؟ نیک لوگوں میں انبیاء، نبیوں کی جماعت ہے نا، نبی اسنا سب سے اول۔ ارے ان سے بھی کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبیوں سے بڑھ کر کون نیک اور پارسا، متقی، پرہیزگار، معصوم ہو سکتا ہے؟ کوئی معصوم نہیں سوائے انبیاء کے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، معصوم کا مطلب اس سے گناہ ہوتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں سے اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کی شان ہے کہ جسے گناہوں سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے اسے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن یہ متفقہ فیصلہ ہے ایمان والوں کا کہ ہر نبی معصوم علی خطا، غلطیوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، لیکن ان پر بھی مصیبتیں آئیں، پریشانی آئی، ایسی کیسی مصیبتیں؟ آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایسی اور کتنی مصیبتیں آئی۔ قوم برادری اپنے شہر کے لوگوں نے پکڑ کر جکڑ کر آگ کے حوالے کر دیا، یاد کیا؟ دہکتی ہوئی آگ سے نکلنا دشوار ہی نہیں ناممکن۔ کئی دنوں کی آگ، وہ کتنی بڑی آگ، تفصیل بڑی لمبی ہے، مصیبت آئی نہیں آئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا، 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ کیا باغی تھے کیا؟ نافرمان تھے کیا؟ نہیں، 1 نمبر کے فرمانبردار، 1 نمبر کے، ان سے بڑا فرمانبردار دوسرا نہیں۔ ایسے پارسا، ایسے متقی، ارے نبی ہے، وقت کے نبی ہے، رسول ہے، مصیبت آئی نہیں آئی؟
آپ کے ذہن میں بھی بات آتی ہوگی اچھے اچھوں کے اوپر بھی مصیبتیں آئی نا، کیوں آئی، ان کی کیا وجہ تھی؟ سن لو، قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں تم صرف اور صرف اپنے ایمان پر، یہ کہنے پر کہ میں ایمان والا ہوں، اس کے ایک بات کے کہنے پر ہم تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیں گے۔ میں تو ایمان لایا، اے اللہ میں تو تجھے مانتا ہوں نا، تیری ذات پر ایمان لاتا ہوں نا، تو ہی تو خالق ہے، میں اس بات کو تسلیم کر رہا ہوں نا، اور تیرے رسولوں پر بھی میں ایمان لاتا ہوں، تیرے نبی پر بھی ایمان لاتا ہوں، شریعت کے مطابق بھی چلنے والا ہوں، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں۔ کیا تمہارا اتنا کہہ دینا کافی ہے؟ کیا ہم تمہیں نہیں پرکھیں گے، نہیں جانچیں گے، تمہارا امتحان نہیں لیں گے؟ ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، یوں ہی چھوڑ دیں گے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کہ تم کتنے مضبوط ہو اپنے ایمان میں۔ جو جتنا ایمان کا دعویٰ مضبوطی کا کرتا ہے اس کے اوپر اتنی مصیبت آتی ہے۔ اس لیے پیارے آقا نے فرمایا سارے انبیاء کے اوپر جو تکلیفیں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، ان تمام تکلیفوں اور مصیبتوں اور آزمائشوں کو ایک طرف رکھ دو اور دوسرے پلڑے کے اندر ترازو کے میرے اوپر جو مصیبتیں آفتیں اور تکلیفیں آئیں اسے رکھ دو تو میری مصیبتوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ آئی نہیں آئی میرے اور آپ کے آقا پر تکلیفیں، کیسی کیسی تکلیفیں؟ بچپن میں اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا، راہب نے دیکھا، فوراً چچا سے کہا اس بچے کو فوراً لے کر جاؤ یہاں سے، یہودی اگر دیکھیں گے تو اسے اب کا قتل کر دیں گے۔ آپ کا بچپنا بھی صرف نہیں، بچپن میں بچے کو ہر ایک پیار کرتا ہے، انسان کا بچہ ہی نہیں کتے کے بچے کو بھی دیکھے تو ترس آتا ہے، محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، لیکن میرے آقا کو دیکھو بچپن میں بھی لوگ ان کے قتل کے در پہ تھے، پیچھے پڑ گئے تھے۔ ایسی کیسی تکلیفیں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی آزمائش، امتحان لینا تھا، جانچنا تھا کہ کتنا مضبوط ہے اپنے ایمان میں۔ اسی کو قرآن کہتا ہے ایمان والوں کی مضبوطی کو چیک کرنے کے لیے بھی اللہ تعالی آفتوں کو نازل کرتا ہے، مصیبتوں کو نازل کرتا ہے، تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے۔ فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے۔ کس چیز سے؟ کچھ خوف سے، من الخوف والجوع، بھوک کے ذریعے سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مال میں کمی کر کے اور جانوں کے ذریعے سے، اور پھلوں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ 1.5-2 سال سے غزہ میں جنگ چل رہی ہے، وہ ایک کافر نہیں تھا وہاں، کون ہے؟ مسلمان، ایمان والے ہیں، لیکن آپ نے ویڈیوز کے ذریعے سے دیکھا ہوگا
کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا پیر پھٹا ہوا ہے، کسی کا پورا گھر تباہ کر دیا گیا، لیکن کسی کے زبان سے کبھی تم نے سنا ناشکری؟ کسی کی زبان سے ناشکری کے الفاظ نہیں، صبر کی تلقین کر رہے ہیں، ایک دوسرے گلے مل کر صبر کی تلقین کرتے ہیں اور شکر گزاری کے الفاظ اور اللہ کی بڑائی کے الفاظ بیان کر رہے ہیں۔ ایمان والے ہیں، کامل ایمان والے۔ ذرا سا درد ہمارے پیٹ میں کیا آ جاتا ہے، ہماری زبان ناشکری کے الفاظ بکنے لگتی ہیں، ناقدری کرنے پر آ جاتے ہیں۔ عورتوں کا حال پوچھیے گا مت، ایسے ایسے الفاظ عورتیں ظاہر کرتی ہیں، اگر صحیح ترازو میں، شریعت کی ترازو میں ان الفاظ کو تولا جائے تو وہ الفاظ انہیں کفر کے ڈیرے تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہمیں ملے تھے کہ اللہ کو یہ مصیبت ہم نہ دینا تھا کیا؟ سنے ہو کیا آپ اپنے اپنے گھروں میں بھی؟ انہیں بتا دو ایمان والوں پر مصیبتیں، آزمائشیں اور پریشانیاں ضرور آئیں گی، ضرور آئیں گی۔ امتحان تو لینا ہی ہے، امتحان لیے بغیر کوئی چارہ نہیں، امتحان دیے بغیر کوئی چارہ نہیں، امتحان ضرور دینا پڑے گا اور صبر کرنا پڑے گا۔ جیسے نیک لوگوں میں انبیاء سر فہرست ہیں، پہلے نمبر ہے، آزمائشیں آئی تو صبر کے پہاڑ بن گئے، صبر کا دامن انہوں نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اللہ کی تعریف ہی بیان کرتے رہے، شکر ہی ادا کرتے رہے۔ تو یاد رکھ لیں، اگر ایمان والوں پر، میرے اور آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اور ایک فارمولا بھی بتاؤں گا مصیبتوں سے آزادی کا، لیکن اس سے پہلے 4 جو وجہ ہیں وہ بتاؤں گا مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ تو پہلی وجہ سمجھ میں آ گئی، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے یہ مصیبت ایمان والوں پر آتی ہے۔ دوسری مصیبت کی وجہ وہ یہ ہے، قرآن کریم کہتا ہے وہ واپس لانے کے لیے۔ آدمی غلط راستہ پکڑ لیا، وہ راستہ کہیں وادی میں، کہیں گھنے جنگل کی طرف جا رہا ہے، ظلمت کی طرف جا رہا ہے، تو اس آدمی کو ظلمت سے نکال کر ہدایت کی طرف لانا ہے۔ تو اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین مصیبتیں اس پر لاتے ہیں تاکہ وہ سمجھ لے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، جس ڈگر پر چل رہا ہوں، جس راستے پر چل رہا ہوں، یہ راستہ مصیبتوں والا ہے، فوراً یو ٹرن لینا ہے اسے۔ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم انہیں ہلکا پھلکا عذاب چکھائیں گے، ایک بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ کر واپس آ جائے۔ ایک ہلکا عذاب، دنیا کا عذاب، دنیا میں تنگی کے ذریعے سے عذاب دیں گے، بیماریوں کے ذریعے سے عذاب دیں گے، اور
ہلاکت اور بربادی کے ذریعے سے عذاب دیں گے، روزی اور رزق میں تنگی کر کے عذاب دیں گے، اور اللہ تعالی ایسا عذاب دیں گے کہ پانی ختم ہو جائے گا۔ ایسے عذاب کے ذریعے سے اسے لوٹانے کی کوشش کریں گے، قحط کے ذریعے سے، تاکہ وہ سمجھ جائے، الرٹ ہو جائے کہ یہ مصیبت جو مجھ پر آئی ہے یہ میرے اس اختیار کیے ہوئے غلط راستے سے روکنے کے لیے آئی ہے۔ تو یہ دوسری وجہ ہے جو قرآن ذکر کرتا ہے۔ وقت تیزی سے نکل رہا ہے اس لیے ذرا اسپیڈ میں بول دیتا ہوں۔ تیسری وجہ سماعت فرمائے مصیبتوں کے آنے کی، اللہ کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں اور پریشانیاں، اس کی تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے، وہ ہے اپنے اعمال۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آدمی خود اپنے پیروں پہ کلاڑی مارتا ہے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کے ذریعے سے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر اپنی منمانی۔ جب آدمی من مرضی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کیوں؟ وہ اس کے ہاتھوں کے برے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اب یہ بھٹکتا رہتا ہے کہ کیسے کس طرح مصیبت دور ہو جائے۔ تو یہ تیسری وجہ، پہلی کیا تھی؟ آزمائش، امتحان۔ وہ ایمان والوں پر، نیک لوگوں پر، متقیوں پر، پارساؤں پر، پرہیزگاروں پر۔ اور مصیبت کے آنے کی دوسری وجہ یو ٹرن لینے کے لیے، غلط راستے سے واپس آنے کے لیے۔ چھوٹا سا عذاب ہوتا ہے، ہلکا سا عذاب، لیکن اگر کوئی یو ٹرن نہیں لیا، واپس نہیں آیا، اس کے لیے بہت بڑا عذاب وہاں ہے، عذاب اکبر۔ آج جمعہ تھا، جمعہ میں یہی سورہ سجدہ پڑھا گیا، سورہ سجدہ کا اس کا تذکرہ ہے، شاید 30 نمبر کی آیت ہے۔ تفسیر دیکھیں، پڑھیں۔ تیسری مصیبتوں کے آنے کی وجہ وہ اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے برے اعمال کا نتیجہ۔ وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ بہت سی باتوں کو معاف کر دیتے ہیں، بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر ایک ایک بات اللہ پکڑنا شروع کرے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ چوتھی وجہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آفتوں کے نازل ہونے کی، مصیبتوں کے نازل ہونے کی، وہ ہے غفلت سے بیدار کرنا۔ غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مصیبتیں نازل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ اور یہ بستی والے، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ
موعدا، ان کی ہلاکت کے لیے ہم نے ایک وقت طے کر دیا تھا. اس وقت تک ان کو مہلت دے دی گئی تھی، اتنا ٹائم تمہارے پاس ہے، غفلت سے بیدار ہو جاؤ، ظلم کرنا بند کر دو، سرکشی بند کر دو. جب انہوں نے حد سے بڑھ گئے، حد سے تجاوز کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا، بستیاں اجڑ گئیں. جیسے آج کیلیفورنیا کے اس لاس اینجلس شہر میں بستیاں اللہ اجاڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں. یہ 4 وجہ ہیں. ان وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. اب سن لیں، ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو دور کرنے کا کیا ذریعہ ہے. ان پریشانیوں اور مصیبتوں کو زائل کرنے کا، ختم کرنے کا، آفتوں اور بلاؤں کے دور کرنے کے بھی بہت سے ذریعے ہیں. اس میں سے سب سے اہم ذریعہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. نوح علیہ السلام کی قوم بڑی سرکش تھی، بڑی گنہگار قوم تھی. ان کی سرکشی اور ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ ہلاک اور برباد ہونے کے کگار پر تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے اس قوم کو ایک راستہ دکھایا، ہلاکت سے بچنے کا، بربادی سے بچنے کا. اتنا بہترین راستہ، اس راستے سے ان کے تمام مشکلات کا حل پایا جاتا تھا، ان کے تمام مسائل حل ہو سکتے تھے. اتنا بہترین راستہ. اور اس راستے سے صرف آخرت کی فلاح و فوز حاصل نہیں ہوتی، بلکہ دنیا بھی ان کی بہترین سے بہترین بن سکتی. ایسا راستہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھایا. ہلاکت کے دہانے پر ہے قوم، برباد ہونے کی کگار پر ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے ایک راستہ بتایا جا رہا ہے. آج بھی ساری مصیبت زدہ انسانیت کے لیے وہی راستہ ہے. اگر مصیبتوں سے بچنا ہو تو اس راستے کو اختیار کرنا پڑے گا. کیا راستہ ہے؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اعلان کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اے قوم تمہاری سرکشی بڑھ گئی ہے، گناہوں میں تجاوز کر رہے ہیں، تم اپنی ضد پر ہو. اللہ کا عذاب آنے والا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے تمہاری ہلاکت اور بربادی سے بچانے کے لیے اللہ کی طرف سے اللہ نے ایک راستہ تمہیں عطا کر رہا ہے. وہ راستہ ہے معافی کا. اللہ کے حضور معافی مانگنا شروع کر دو، استغفار کرنے لگ جاؤ. استغفروا ربکم، اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ پسارو، جھولیاں پھیلا دو، ندامت کے آنسو بہاؤ، مانگو اللہ سے، معافی طلب کرو. انہ کان غفارا، بے شک بہت معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک گنہگار ہے، التائب، گنہگار ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے، گویا اسے اس کے نام اعمال میں سارے گناہ تو معاف کر دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں، اور اسے ایسا بنا دیا جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا.
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ استغفار اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا عمل ہے۔ استغفار کے ذریعے سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، استغفار کے ذریعے سے دنیا کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، استغفار کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ استغفار ایک بہترین ذریعہ ہے کامیابی کا، کامرانی کا۔ استغفار کے ذریعے سے گناہگار بندوں کے لیے ایک امید ہے۔ اللہ کی صفت رحمت کی ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اور اللہ کی صفت ایک غفور کی ہے، بخشش کرنے والی کی ہے۔ یہ تمام صفات گنہگار بندوں کے لیے امید کا ذریعہ ہے۔ تو جہاں کہیں بھی مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، پریشانیاں، مصیبتیں قدرتی آ رہی ہیں، نازل ہو رہی ہیں، سب مسئلے کا سب سے اہم حل وہ ہے توبہ، وہ ہے استغفار، اور استغفار کرنے والا اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ وقت کو دیکھتے ہوئے اپنی بات کو یہیں پر روکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں پر ندامت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ برے اعمال سے، ہر طرح کی مصیبت سے، آفت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے، سارے انسانوں کو بھی محفوظ رکھے۔ جہاں کہیں بھی اللہ کے عذابات نازل ہو رہے ہیں اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جلد سے جلد سنتوں سے